بات کا آغاز کرتے ہیں خالد حسین صاحب سے، چونکہ پاکستان سب سے پہلے اپنی بات کر لیں، اس کے بعد پھر جو ہے بین الاقوامی معاملات پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے زرعی اور ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا، تو کیا فوری ہنگامی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کن اقدامات کی ضرورت ہے جس سے پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے؟ ہم جو پرائم منسٹر نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے ہم اس کو خوشائن کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ابھی زراعت پہ ایمرجنسی ڈکلیئر ضروری تھی، اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ ٹھیک لیکن بدقسمتی سے اس ٹائم جو تباہی ہے جو گورنمنٹ بتا رہی ہے وہ فگر غلط ہے۔ کم از کم 6 سے 7 ہزار جو بڑے گاؤں اور 8 سے 10 ہزار چھوٹی بستیاں اور 35 سے 40 لاکھ ایکڑ پہ کھڑی فصل، جس میں سے ہماری کاٹن تھی، اس میں رائس تھا، اس میں ہماری مکئی تھی، اس میں تیل کی فصلیں تھی اور سبزیاں تھیں، وہ بالکل تباہ ہوگی۔ بلکہ گنے کی فصل بھی اب کیونکہ 10 سے 15 دن سے اوپر ہو گیا پانی جو گنے میں کھڑا ہے، اور گنے کی فصل نیچے گر رہی ہے، جس سے وہ بھی جی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک تو ہمارا جو تباہی اس ٹائم اتنی ہے، بلکہ اب تو ہم فصلوں کو تو دیکھ ہی پا ہی نہیں رہے، بلکہ اپنی جانوں کو بچا کے باہر گاؤں میں بیٹھ کے یا اوپر ہائٹ والی جگہ پہ چلے گئے ہیں یا پیچھے آ گئے ہیں، تو بڑا جی مشکل وقت ہے۔ مال مویشی وہ ڈوب گئے ہیں، گھروں کے جو چیزیں پڑی تھی وہ پانی بہا کے لے گیا ہے۔ تباہی کے ایسے منظر ہیں، کاش لوگ جا کے گاؤں میں یا ان جگہ پہ دیکھیں۔ گورنمنٹ کہیں پہنچ رہی ہے، لیکن اگر ایک ایک ڈسٹرکٹ کا 300 کلومیٹر ایریے پہ دریا نے تباہی کی ہے، جی تو اس میں تو گورنمنٹ ایک ڈی سی ہے، اس کے ساتھ 4-5 اے سی ہیں اور باقی کوئی 25-30-40 پٹواری ہوں گے، وہ کہاں پہنچ پا رہے ہیں؟ ہم کسان اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کر رہے ہیں، اور یہ بھی استفا المیہ ہے کہ جس طرح ریلیف ہونا چاہیے تھا اس میں، جیسے سول سوسائٹی ہے، بزنس مین ہے، وہ ریلیف نہیں مل رہا۔ جیسے کہ 7 پڑوس ملک میں آپ دیکھیں کہ ان کے بھی ڈسٹرکٹ ڈوبے ہوئے ہیں۔ پنجاب جو اپر پنجاب ہے، اس میں ہم ریلیف دیکھ رہے ہیں کہ لوگ راشن نہیں لے سکتے، اتنا راشن لوگ دے رہے ہیں کہ وہ لے نہیں پا رہے۔ تو ہمارے یہاں یہ بھی پرابلمز ہیں، اور خاص کر جو 2 سال پنجاب گورنمنٹ نے گندم کسان سے نہیں خریدی، اس سے بھی کسان پر بہت ناخوش تھا، اور اوپر سے یہ سیلاب نے تباہی مچا دی۔ کسان تو پہلے مرا ہوا تھا اور سیلاب نے آ کے اور مار دیا۔ اور ابھی تو آنے والے دور میں جو ہم گندم کی فصل کاشت کرنی ہے، سندھ ستمبر میں اکتوبر ہمارا پنجاب ہے، اس کے لیے جو 40-50 لاکھ ایکڑ ہے جو ٹوٹل گندم کاشت کرتا تھا، اس میں تو پانی بھرا ہوا ہے، تو ٹھیک وہ تو ہم پہنچ ہی نہیں سکیں گے کہ گدگلی گندم کاشت کر دیں۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے ایک 15 دن میں گندم کا پر من 1500 روپے من ریٹ بڑھ گیا ہے۔ جی تو اس میں وہ بھی اس لیے نہیں کہ سیلاب کی وجہ سے بڑھا ہے، وہ پچھلے سال جو گورنمنٹ نے گندم نہیں خریدی تھی تو فارمرز نے کسان نے گندم کم کاشت کی تھی، اور جو کیونکہ ریٹ کم تھا تو ونڈے کی جگہ پہ اللہ گواہ ہے، جو ہم مکئی کا ونڈا 3800 کا بیگ آتا تھا، 2100 میں گندم مل رہی تھی۔ ہم نے مال مویشی کو ونڈے کے طور پہ گندم کھلا دی، کچھ ہمارے پاس پڑی ہے، کچھ مافیا نے سٹورج کر لی، اور آج ایک دم آپ دیکھیں ہم سے 2000 خریدی، اور اس ٹائم سندھ 3900 کا چل رہا ہے، بلوچستان 3700 ہے، پنجاب 3500 ہے، تو 1500 روپے من۔ کیا 7 مہینے ابھی گندم کو آنے والے ہیں؟ غذائی قلت تو پیدا ہونی نہیں تھی، غذائی قلت گندم کی صورت میں پیدا ہو اچھا گئی ہے۔ خالد صاحب، یہ مس مینج کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ حکومتی سطح پر گندم نہیں خریدی گئی، اور وہ جو سٹوریج ہوتی تھی اور وہ سارا سال جو ہے اس کے مطابق کوٹا بھی دیا جاتا تھا فلورز ملز کو، اور ایک اعتدال میں رکھنے کے لیے جی قیمتوں جی کو، اور سارا معاملہ تھا، وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ لیکن اصل میں ہم جو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن وہ جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت زرعی اور ماحولیاتی ایمرجنسی سے فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے اور لانگ ٹرم کیا اقدامات ہونے چاہیے، اس کا جواب آپ سے چاہیں گے۔ لیکن ابھی میں ذرا شریک گفتگو کر لوں فاروق بنگئی صاحب کو۔ جی فاروق بنگئی صاحب، اس وقت جو ملک میں ماحولیاتی ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی کی بات کی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چونکہ ہم بہت زیادہ حد تک متاثر ہو چکے ہیں، تو ایمرجنسی جو ہے وہ ہمیں ان حالات سے نمٹنے کے لیے کافی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو اس وقت جب ہم ویسے تو ہم
ہر سیکٹر میں اضطرابی صورتحال سے گزرتے ہیں، لیکن اس وقت جس سیلابی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، تباہی مچ چکی ہے، 922 کے قریب اموات ہو چکی ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے متاثر جتنی ہوئے وہ تو ابھی اسٹیمیٹ بعد میں لگے گا۔ اس وقت دیکھیں دو چیزیں، ایک آپ کے زرعی سیکٹر ہے اور دوسرا موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ یہ سیلاب جو کچھ بھی آ رہے ہیں اور ماحول دشمنی کی سزا مل رہی ہے ہمیں، صحیح۔ اور اس موسمیاتی تبدیلی کے لیے آپ کو انٹرنیشنلی بھی خان صاحب کبھی ہمیں سموگ، کبھی جی۔ بیماریوں کی صورت میں، نہیں، اس کبھی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ کو کافی جو ہے نا بیرونی امداد بھی مل رہی ہے، اور آپ نے اچھا۔ پچھلے دنوں اس کے ہمارے سے ڈیمانڈ بھی کیا تھا، وہ بات تو ایک الگ ہے، لیکن جہاں تک زرعی ایمرجنسی کا تعلق ہے، دیکھیے اس وقت کسان کے ساتھ پہلے بھی آپ کا جو رویہ تھا، سلوک تھا، اچھا نہیں رہا ہے، اب تو کسان بالکل ختم ہو چکا ہے، اس کی تمام فصلیں تباہ ہو چکی ہے۔ صحیح۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسانوں کے ریہیبلیٹیشن کے لیے، آپ کے امداد کے لیے کچھ کریں، ایک تاکہ وہ اپنا دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے جن چیزوں کی قلت ہے، جو متوقع فصلیں تھی جو تباہ ہو چکے ہیں، جیسے آپ کے کاٹن ہے، آپ کا رائس ہے اور باقی چیزیں ہیں، شوگر کین جو بھی ہیں، ان فصلوں کی جو ہے نا ان کی آپ کو یہاں کمی ہوگی۔ آپ دیکھیں یہاں تک کہ پاسکو کے گودام تک کی جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہیں، اب آپ کے پاس کمی آئے گی، قلت آئے گی، ان کو اگر آپ نے امپورٹ کرنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے آپ نے بر وقت بندوبست کرے، اس سے پہلے کہ یہاں پہ ایک اور بحران شروع ہو جائے۔ جی۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دو رپورٹ بنائے اور بیانات دے کر کے، نہ، آپ اس سلسلے میں آپ کو تاجروں کو اور خاص کر کے کسانوں کو آن بورڈ کرنا پڑے گا، ان تنظیموں سے بات کرنی پڑے، جو مشورے دیں گے ان پہ آپ آگے چلنا پڑے گا۔